کو کسی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ حضور کی ولادت باسعادت پر کوئی مسلمان رویا ہو۔ جتنے بھی آپ تذکرے پڑھیں، جتنے بھی آپ کتابیں پڑھیں، اس میں مجھے تو یہ بات نہیں ملی کہ حضور کی آمد پر کسی مسلمان نے ماتم کیا ہو، واویلا کیا ہو، شور شرابہ کیا ہو۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں نے دیکھی ہیں، آپ نے سنی ہوں گی کہ حضور کی ولادت پر صرف ایک شیطان ہی ہے جو رویا تھا، اور آج بھی وہ اپنا دستور، اپنا بنایا ہوا رونے والا قانون، شیطان جو ہے وہ بڑی آب و تاب کے ساتھ چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر جملہ سماعت فرما لیں، جتنی کتابیں پڑھیں، جتنے فلسفے دیکھیں، ان سب میں آپ کو کوئی مسلمان حضور کی آمد کے آنے پر روتا ہوا نظر نہیں آئے گا، چیختا چلاتا ہوا نظر نہیں آئے گا، واویلا کرتا ہوا، ماتم کرتا ہوا نظر مسلمان مومن نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ حضور کی آمد پر ایک کفار بڑے پریشان ہوئے تھے، دوسرا یہودی بڑے پریشان ہوئے تھے، اور تیسرا شیطان بڑا دب کے رویا تھا۔ کافر اس لیے پریشان ہوئے تھے کہ ہمارے لات و منات و عزا کو ختم کرنے والا جلوہ گر ہو چکا ہے۔ یہود و نصارہ اس لیے پریشان ہوئے تھے کہ یہودی کہتے تھے اب نبوت جو ہے ہمارے ہاں سے چلی جائے گی اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ جائے گی، اور شیطان اس لیے رویا تھا کہ میں بندوں کو جہنم میں لے کے جانے کا میرا پروگرام تھا، یہ عظیم شخصیت آئے اپنے غلاموں کو جہنم سے بچا کر جہنم میں لے جانے کا پروگرام بنا دیا ہے۔ اور پھر دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث اٹھائیں، تاریخ اٹھائیں، فلسفے پڑھیں، ان میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، ملتی ہے کہ حضور کی آمد پر شیطان بے حد زیادہ رویا۔ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان بے حد رویا کہ سورہ فاتحہ کیوں نازل ہو گئی۔ تو شیطان جو ہے اس کا کام ہے رونا، اور بندہ رحمان کا کام ہے رب کی عطا پہ، مصطفیٰ کی نگاہ پہ کل بھی خوش ہو رہا تھا اور آج بھی خوش ہو رہا ہے۔ ایک سادہ سی بات ہے، حضور کی آمد پر ہم خوش کیوں نہ ہوں کہ جن کی وجہ سے ساری عزتیں ملی، جن کی وجہ سے سارا مقام ملا۔ آج دیکھو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میلاد پہ کوئی دلیل دو، تو آسان سی بات ہے، ہم دلیلیں دیتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں نہیں۔ آسان سی بات یہ ہے کہ ہم نے بن دیکھے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اور بن دیکھے حضور سے محبت بھی کریں گے، اور آپ کی محبت کے گیت بھی گائیں گے، اور تذکرے بھی سنے اور سنائیں گے بغیر دلیل کے۔ کسی کو تکلیف ہے ایک بار نہیں لاکھ بار ہو۔ ہم کل بھی کہتے تھے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو بھی کہے کہاں لکھا ہے، کہو ہمارے نصیب میں لکھا ہے، بندہ مومن کے نصیب میں لکھا ہے کہ جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کے گیت بھی گا رہے ہیں، اور ان کا تذکرہ بھی بابانگے دہول کر کے کہہ رہے ہیں، تیرا گھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو بہرحال گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ حضور سے اظہار وفا، پیار و محبت کرنے والے لوگ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اور ایک جملہ میں آپ احباب کی نظر کرنا چاہوں گا، برادری ہمیں بہت زیادہ پیاری ہو سکتی ہے، بال بچے ہمیں بہت زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں، محلے دار ہمیں بہت زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں، علاقے کے لوگ، ملک و قوم کے لوگ ہمیں بہت زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں، لیکن حضور کی ذات سے بڑھ کر ہمیں کوئی پیارا نہیں ہے۔ جب بات رسالت مآب کی آئے گی تو ہم سینہ تان کے کہیں گے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ تو حضور کی بات آئے گی تو ہم ساری چیزیں بھول جائیں گے۔ حضور کی بات، رب کی ذات کے بعد حضور کی ذات بھی بلند ہے اور حضور کی بات بھی بلند ہے۔ آج جو میں آپ احباب کے سامنے موضوع لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی، لیکن اللہ کریم نے ہمارے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑی بلند شان کا مالک و مختار بنایا ہے۔ اور شروع میں ایک بات یہ بھی میں عرض کر دوں کہ حضور کی ذات کا اگر آپ تذکرہ کریں دور کا، تو کچھ لوگوں نے حضور سے محبت اس طرح کی، اپنا مال پیش کر کے کہا حضور ہمیں آپ سے محبت ہے۔ کچھ نے ایسے محبت کی، اپنا گھر بار حضور کے حوالے کیا، فرمایا حضور ہمیں آپ سے محبت ہے۔ اور کچھ ایسے دیوانے تھے کہ جنہوں نے اپنے بال بچے حضور کی قدموں پہ قربان کر کے کہا حضور ہم حاضر ہیں۔ اور کچھ ایسے تھے اور ایسے ہیں جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے کہہ رہے ہیں آقا تیری ذات کی خاطر، آقا تیری شان کی خاطر، دل بھی حاضر جان بھی حاضر۔ مثال آپ سنیں گے وہ کیسے؟ تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی زندگی بھر کا مال مصطفیٰ کریم کے قدمین نالین طیبین پہ رکھ کر کہا آقا مال بھی آپ کا، صدیق بھی آپ کا۔ بولے اللہ سبحان اللہ پہ آنکھوں کوئی پابندی لگال بھی نہیں، جزاک اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مصلی رسول پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے کہا آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، جزاک اللہ۔ اور تھوڑا جو اونچا بول سکتے گل ذرا مزید بڑھ رہی سی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں جن سے اللہ کے نورانی فرشتے حیا کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر مصلی پہ بیٹھ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے کہا آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا نے مصلی رسول پہ نماز پڑھاتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے کہا آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر۔ امام حسن مجتبی نواسہ رسول شہزادہ بطول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کا پیالہ پی کر کسی کی وجہ سے کسی نے پلایا متعدد مرتبہ، پھر بھی انتقام نہیں لیا، کہا آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر۔ اور جب دین پہ اوکھا اور مشکل وقت آیا، یزیدیت اپنے عروج پہ جا رہی تھی، تو مولا حسین نے کربلا کے میدان میں
باسمیت اپنے 72 تن شہداء کو منظر عام پہ لا کر کہہ دیا آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر۔ اور پھر ہم کتنی قربانیوں کا تذکرہ کریں، وقت ختم ہو سکتا ہے، میری زبان جواب دے سکتی ہے، محمد کے غلام جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے نام پھر بھی باقی رہ سکتے ہیں، بلکہ میں یہ جملہ کہوں تو بھی غلط نہیں ہے، قلم ختم ہو سکتے ہیں، دریا سیاہی بن جائیں تو ختم ہو سکتے ہیں، کملی والے کی تعریف بھی بہت زیادہ رہ جائے گی اور محمد کے سچے اور سچے غلاموں کی تعریف بھی باقی رہ جائے گی، سیاہی بھی ختم ہو سکتی ہے، قلم بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ آقا کریم کی شان کل بھی وراء الورا تھی، آج بھی وراء الورا ہے۔ تو اس لیے گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، ہر دور میں حضور کے دیوانوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار وفا کیا، پیار کیا، اور آج ہم بھی مل جل کر 100 50 ہزار ہزاروں کے حساب سے لاکھوں کے حساب سے خرچہ کر کے اظہار محبت کر رہے ہیں کہ حضور ہم جان نہیں دے سکتے، بال بچے نہیں دے سکتے، گھر بار نہیں دے سکتے آپ کے دین کو، آپ کی ذات کو، چلو جب آپ کی یاد کی محفل کا اعلان ہوتا ہے تو ہم اپنی اوقات کے مطابق حصہ دے کر کہتے ہیں آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر۔ تو یہ اپنا اظہار محبت ہم کرتے ہیں، اللہ کریم سب اب آپ کی محبتیں سلامت رکھے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، کامل، وہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، آپ فرماتے ہیں سارے پیغمبر شان والے ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو انہوں نے کی، اور میں چاہتا ہوں اسی خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات حضور کی رکھی جائے، کیونکہ شاعر کہتا ہے نہ آر دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دیے، تو جو حضور کی ذات اگر راضی ہو جائے بندے سے تو رب ایٹومیٹیکلی انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماتے ہیں جہان والو، اللہ رب العالمین نے اس کائنات عالم کو بنایا، کائنات عالم کے اندر اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جناب آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جناب آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا، جناب نوح علیہ السلام کو، جناب شیس علیہ السلام کو، جناب سلیمان علیہ السلام کو، جناب زکریہ علیہ السلام کو، جناب یوسف علیہ السلام کو، جناب یعقوب علیہ السلام کو، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جناب اسماعیل علیہ السلام کو، جناب دانیال علیہ السلام کو، جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، جناب موسیٰ علیہ السلام کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس کائنات عالم کے اندر مرز وجود میں لایا، منظر عام پہ لایا، پھر ان کا کلمہ بنایا، ان کے ماننے والوں کو نصیب آزمانے کے لیے، محبت کا طور جناب والا یہ ادراک دینے کے لیے، انہیں کلمے والے سے اظہار وفا کرنے کے لیے منظر عام پہ لایا، اپنی توحید کا اعلان کرنے کا حکم دیا، محبوب کی رسالت کا اعلان کرنے کا حکم بھی دیا، ایمان لانے کا حکم بھی دیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اگر اپنے اپنے دور کے پیغمبر کا کلمہ تم پڑھو گے اللہ کریم کلمے والے کی وجہ سے تمہاری دنیا کی منزلیں بھی آسان فرمائے گا، قیامت کی منزلیں بھی سونی فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں وہ کیسے؟ یہ سارا نچوڑ نکالنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سب پیغمبروں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں جناب حضرت آدم علیہ السلام، خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، بڑی لمبی زندگی آپ نے پائی، رب العالمین کے حکم سے آپ نے جناب والا اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزاری،
آپ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام پہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو اپنے دست اقدس تک سے دست قدرت سے بنایا، مرز وجود ملایا، اور پھر آپ کی ایک بہت بڑی شان یہ ہے کہ اللہ کریم نے کل فرشتوں کو حکم دیا، فرمایا فرشتوں، اے میرے فرشتوں، قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی ایک ذات یہ بلند و بالا رکھی، بنایا دستے قدرت سے، بنانے کے بعد فرمایا سارے فرشتوں میرے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، ابلیس اکڑ گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ فرمایا اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو بڑی شان کا مالک بنایا، سارے فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو۔ فرمایا کسی پیغمبر کے بارے میں رب نے یہ کوالٹی اور حکم جاری نازل نہیں کیا۔ فرمایا آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، فرمایا رک جاؤ، آدم کی شان بھی بڑی بلند و بالا ہے، لیکن اس سے بڑی بلند و بالا شان آمنہ کے لال جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، جناب عبداللہ کے پوتے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان آدم علیہ السلام سے بھی بلند و بالا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا آؤ میں آپ کو جناب والا بتانا چاہوں گا۔ آدم علیہ السلام کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، بہت بڑی شان ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فرمایا بہت بڑی بات ہے، لیکن رسول کی ذات آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شان بھی بڑی ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا رب العالمین نے حکم تو دیا ہے اے فرشتوں وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرمایا میرے آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فرمایا محمد کی شان اور تعریف سنتا چلا جا، جب باری اپنے محبوب کی آئی تو رب نے اپنا قانون قدرت بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا اس مقام پر بات کو سمجھو، رب نے کہا فرشتوں سجدہ کرو۔ رب نے خود سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی رب کی ذات کو لائق ہے کہ وہ کسی کو سجدہ کرے۔ آدم علیہ السلام کی باری آئی تو رب نے فرمایا فرشتوں سجدہ کرو، خود سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی رب کی ذات کے لائق ہے وہ کسی کو سجدہ کرے۔ جب باری حضور کی آئی تو فرمایا ان اللہ وملائکتہ، فرمایا سب سے پہلے میں پروردگار اپنے محمد پر، اور میرے بعد میرے فرشتے میرے محمد پر، اور میرے بعد فرشتوں کے بعد ایمان والوں سب مل کر میرے محمد کی ذات پر درود و سلام پڑھا کرو۔ فرمایا ادھر فرشتوں سجدہ کرو، رب سجدہ کرنے میں شامل نہیں ہے اور نہ ہی رب کی شان کے لائق ہے۔ ادھر حضور کی ذات کی جب باری آئی تو رب نے فرشتوں کو دوسرا نمبر دیا، اپنی ذات کو پہلے پیش کیا حضور کی ذات کے لیے۔ فرمایا سب سے پہلے میں، پھر میرے فرشتے اور پھر ایمان والے سب مل کر صبح و شام دن رات محمد کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ تو اس لیے فرمایا آدم علیہ السلام کی شان بلند ہے،
بہت بلند ہے لیکن حضور کی ذات سے کم ہے۔ قرآن کے مقابلے میں قرآن دلیل دے کر ثابت کیا آدم علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے، لیکن جو شان حضور کی شان ہے اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں لگا سکتا کتنی بلند و بالا ہے۔ پھر جناب والا ادریس علیہ السلام کی بات میں کرنا چاہوں گا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيًّا، رب فرماتا ہے میں نے جناب ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھایا، آسمانوں پہ لے گیا، بہت بڑی شان ہے۔ ادریس علیہ السلام کے بعد کسی کو یہ شان لکھنے والے لکھتے ہیں لمحے کے لیے اتنی شان نہیں ملی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ادریس علیہ السلام کی بھی شان وراء الورا ہے، بہت بلند و بالا ہے، لیکن میرے اور تمہارے آقا کریم کی شان ادریس علیہ السلام کی شان سے بھی بلند و بالا ہے۔ اے عباس وہ کیسے فرمایا؟ قرآن پڑھو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ ایسے کہ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا پروردگار ایک لمحے کے لیے اپنے پروردگار نے اپنے محبوب کو لا مکان تک جناب والا مسجد حرام سے مسجد اقصی سے پہلے جناب والا سدرۃ المنتہا، پہلے سے ساتویں سے مقام سدرہ، پھر اللہ نے اپنے عرش العلا پہ بلا کر کہہ دیا ادریس علیہ السلام آپ کی شان بھی وراء الورا ہے، لیکن میرے محمد کی شان اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام بہت بڑی شان کے مالک، 1100 سال سے زیادہ آپ نے زندگی پائی۔ نوح علیہ السلام نے 1100 سال سے زیادہ زندگی پائی نوح علیہ السلام نے، اور تبلیغ آپ نے کتنا عرصہ کی؟ 950 سال۔ پھر سماعت فرمائیں، پیغمبر ہیں رب کے نوح علیہ السلام، عمر گزاری 1100 سال سے زیادہ، دین حق کی تبلیغ کتنا عرصہ کی؟ 950 سال، اور ایمان لانے والے ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 80۔ 950 سال تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے، 1100 سال سے زیادہ زندگی پائی، ایمان ٹوٹل 80 لوگ لائے۔ فرمایا بڑی ذات ہے، بڑی شان ہے، پیغمبر ہیں، 1100 سال سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ فرمایا ایک نظر ادھر بھی، حضور نے عمر پائی ٹوٹل 63 سال، اور حضور کی ظاہری حیات میں کم و بیش 1,24,000 تو وہ لوگ تھے جنہوں نے حالت ایمان پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی، ایمان بھی لائے، کلمہ بھی پڑھا ہے۔ فرمایا بڑی شان ہے نوح علیہ السلام کی، لیکن پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال، نوح علیہ السلام کی عمر 1100 سال سے زیادہ، ادھر ایمان لانے والے 80، ادھر ایمان لانے والے حضور کی ظاہری حیات میں کم و بیش 1,24,000 تو صرف صحابہ تھے۔ دائیں بائیں کے جو لوگ حضور سے مل نہیں سکے ان کا تو کوئی اکاؤنٹ ہو ہی نہیں سکتا وہ کس تعداد میں تھے۔ تو فرمایا نوح علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ فرمایا ایک اور شان بھی نوح علیہ السلام کی ہے، وہ کیا؟ فرمایا جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے،
بہت بڑی شان ہے۔ فرمایا محمد کریم کا غلام، محمد کا کلمہ پڑھنے والے، سن محمد کریم کی تعریف اور ثنا، شان کیا ہے؟ فرمایا ادھر کشتی میں سوار ہونے والے بچ گئے، چند لوگ تھے، لیکن ادھر دربار رسالت میں قیامت تک حالت ایمان پہ جو جو جائے گا بخشا جائے گا۔ کروڑوں اربوں کھربوں لوگ جائیں، لاکھوں لوگ جائیں، صبح جائیں شام جائیں۔ فرمایا جب حاضر خدمت ہو گئے امام الانبیاء کی ذات پاک پر، تو ان کی بخشش کا سامان ہو چکا ہے حالت ایمان پہ جانے والوں پر، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو میرے روزے کی زیارت حالت ایمان پر کرے گا، من زارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، اس پر مجھ محمد کی شفاعت حلال ہو چکی ہے، واجب ہو چکی ہے۔ ادھر صرف سوار ہونے والے بچ گئے، ادھر حضور کے دربار گوہربار کو تکنے والے حالت ایمان پر شفاعت کے بھی حقدار ہو گئے، جنت کے بھی قریب ہو چکے ہیں۔ فرمایا بڑی شان ہے جناب والا نوح علیہ السلام کی، بہت بڑا مقام ہے۔ فرمایا داؤد علیہ السلام کی بھی بہت بڑی شان ہے، آنکھوں نظر سبحان اللہ، داؤد علیہ السلام کی بھی بہت بڑی شان ہے۔ کیا شان ہے؟ فرمایا داؤد علیہ السلام لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے نرم ہو جاتا، لوہے میں اپنے ہاتھ کو لیتے نرم ہو جاتا، روئی بن جاتی۔ فرمایا بڑی شان ہے۔ ہاتھ بنسبت پاؤں کے زیادہ کام کرتے ہیں، ہم پاؤں سے کھانا نہیں کھا سکتے، پاؤں سے اور معاملات طے نہیں کر سکتے بنسبت ہاتھوں کے۔ فرمایا داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں کی یہ شان ہے تو محمد کے ہاتھ کی بات ہم کرنا چاہیں گے، وہ سماعت فرمائیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اگر لوہا نرم ہوتا ہے تو محمد کریم زمین پر کھڑے ہو کر آسمان دنیا کی طرف ایک انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند کلیجہ چیر کے رکھ دیتا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ فرمایا اور شان بھی سماعت فرما لو، اگر لوہا نرم ہوتا ہے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں تو پیغمبر مصطفیٰ کی شان سنو کیا۔ فرمایا حضور جس سخت پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے وہ پتھر نرم بھی ہو جاتا تھا اور عاجزی بھی اختیار فرما لیتا تھا۔ فرمایا یہ شان ہے محبوب علیہ السلام کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی طرف آئیں، فرمایا بڑی شان ہے، وہ خلیل اللہ ہے، بیٹا ذبیح اللہ ہے۔ فرمایا سنو پیغمبر ابراہیم کی شان حق ہے، اسماعیل کی شان حق ہے، لیکن حضور کی شان بھی بہت بڑی بلند و بالا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے، کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ جلتی ہوئی آگ سے بچایا ہے، بنفس نفیس نکالا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی شان بہت بلند و بالا ہے، لیکن حضور کی ذات برال برا ہے۔ علماء نے اس پر دلیل لکھ دی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں حضور کی ذات اور ابراہیم علیہ السلام کی ذات کا کیا کہنا، دونوں ذاتیں بلند ہیں، قابل ستائش ہیں۔ فرمایا حضور کی ذات کو ایک مقام پر سائٹ پہ رکھو، یہاں پر حضور کے غلام کی بات کرتے ہیں، نام ہے صحابی کا انس بن مالک، حضور کے خدمت گار ہیں، خادم رہے 10 سال تک۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے گھر میں مہمان آئے، توجہ چاہوں گا، مہمان آئے، کنیز نے دسترخوان بچھایا، کھانا آ گیا، رومال دیکھا تو میلا تھا، رومال دیکھا تو میلا تھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں تندور جل رہا ہے، جاؤ اسے تندور میں پھینک کے آ جاؤ۔ مہمان حیران پریشان، کپڑا پانی سے دھویا جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں آگ میں پھینکو، دھو کے لے آؤ، یہ دستور کیسا ہے؟ لیکن محمد کے غلام جانتے تھے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے حکم دیا کنیز کو، لے کے گئی، جلتا ہوا تندور ہے، پھینک دیا، تھوڑی دیر کے بعد نکالا، خوبصورت، فرماتے ہیں خدا کی قسم دودھ سے زیادہ سفید تھا۔
اور تے آنکھو نا اچھے آنکھو ذرا سبحان اللہ صدقے جاواں سو دودھ سے زیادہ سفید تھا. مہمانوں نے یہ منظر دیکھ کر کہا انس بن مالک یہ کیا معاملہ ہے؟ دستور کیسا آپ نے بنایا ہے پانی سے دھونے کے بجائے آگ سے؟ یہی سے آگ نے کیوں نہیں کھایا؟ دو روایتیں پیش کرنے لگا ہوں. کیوں نہیں آگ نے کھایا؟ فرمایا دراصل پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا ایک دن یہاں گھر میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک اس رومال سے کھانے کے بعد صاف کیے تھے، اور جس کپڑے کے ساتھ محمد کا ہاتھ لگ جائے اسے آگ جلا نہیں سکتی، تو محمد کے خود جسم کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے حضور کے غلاموں فرمایا حضور کی دلیل میں دوں، لیکن مجھے جواب ہے، وقت اجازت نہیں دیتا میں مزید آگے بات کروں. ابھی اور کافی پیغمبر رہتے ہیں ان کی شان میں آپ کو سناؤں، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. اس لیے گرامی القدر آپ احباب سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنا میلاد گج وج کے بنائیں، اور کوئی آپ سے دلیل مانگے تو یہی کہو کوئی سڑ جائے سڑ جاوے، وہ کوئی مر جائے مر جاوے، ایسا سنیا نے تے گج وج کے میلاد منانا ہے. سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آونا ہے. مال ہمارا، پیسے ہمارے، دل ہمارے، مسجدیں ہماری، خانقاہیں ہماری، چوک ہمارے، پیسہ ہمارا، پیغمبر ہمارا، تو منافقوں آپ کو پھر کیوں درد ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک جل جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آخر میں اعلان سماعت فرمائیں. انشاءاللہ تعالی 17 ستمبر بروز منگل صبح 8 بجے سالانہ مرکزی جلوس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی ذوق شوق جذبے کے ساتھ مرکز اہل سنت تاجدار خلافت سیدنا صدیق اکبر جامع مسجد اعظم سے نکلے گا، اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام یہاں پر ہوگا. اور اختتام کے بعد سالانہ حسب امسال جس طرح ہر سال محفل کا انعقاد ہوتا ہے، بڑی محفل شریف کا اہتمام کیا گیا ہے. خصوصی نعت محترم المقام ایک بہت بڑا عظیم نام ہے شرافت علی قادری نواب آباد، آپ وہاں سے تشریف لائیں گے. اور نقیب محفل محترم المقام نقیب پاکستان محترم جناب صاحبزادہ محمد شوکت اعجاز ابدالی صاحب حسن ابدال سے تشریف لائیں گے. اور خصوصی خطاب کے لیے خطیب اہل سنت محترم المقام حضرت علامہ مولانا منور حسین نقشبندی صاحب کلر سیدہ ضلع راولپنڈی سے تشریف لائیں گے. اور جمیع احباب قرب جواد دور نزدیک سے مجھ سمیت سارے احباب اپنی اپنی حاضری پیش کریں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور خیر و عافیت کے ساتھ سارے یہ معاملے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے. جتنے احباب نے جو جو تعاون میلاد شریف کے لیے کیا ہے یا کریں گے، اللہ کریم سب کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا فرمائے.